السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. اللہ کا ملحق کے نیندی بے حد و حساب تسبیح و تحلیل کبریائی وڈیائی پاکیزگی
اور درود و سلام دے لائق جہانہ دی رحمت خدا کا ابی و امی و روحی و جسدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے۔ قرآن کریم دا جو مقام تو سارے سامنے اج دے خطبہ جمعہ دی ابتدا کے اندر تلاوت کیتا گیا ہے، اس کی روشنی کے اندر کتاب و سنت کے تحت کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جمعہ دا خطبہ وقت جڑا ہے بڑا محدود ہوتا ہے، اور اس محدود وقت کے اندر خطیب جڑا ہے اپنی مکمل معروضات، اپنا مکمل مضمون جڑا ہے بیان کرنے سے مجبور ہوتا ہے، مکمل مضمون کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس واسطے کے وقت کی قلت ہوتی ہے۔ اللہ کریم تھانوں جاگ کے سنن دی اور مینوں پھر سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کے اندر اللہ مالک الملک نے اپنے پیارے محبوب دے اخلاق کے حسنہ کا تذکرہ کیتا ہے۔ آپ دیاں عادات، آپ دیاں خوبیاں، آپ کے اندر جو اللہ نے صفتاں پیدا کیتیاں سن، انہاں صفتاں نوں، انہاں عادات نوں، انہاں خوبیاں نوں اللہ نے قسم اٹھا کے بیان کیتا ہے کہ سونیاں جڑیاں تینوں میں خوبیاں تے صفتاں عطا کیتیاں نے، میں آسمان تے بیٹھا عرشاں کو قسم اٹھا کے کہنا ہے یہو جیاں خوبیاں اور صفتاں کا مالک جناب آدم کو لے کے عیسیٰ تک کوئی پیغمبر بھی نہیں تے کوئی عام انسان بھی نہیں۔ اس سے واسطے ساری شرازی لکھیا سی یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ اس خالق پیدا کرنے والے کی ذات کو بعد جہان کے اندر اگر کسی کا مقام تے مرتبہ ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا ہے۔ آسمان دے دوریاں وچ اور زمین دے خاکیاں وچ میرے مصطفیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ دیاں خوبیاں دا، آپ دی صفات دا، آپ دیاں پیاریاں عادات دا اور آپ دے اخلاق حسنہ دا کوئی رب دا نبی تے رسول بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس ویلے سرزمین مکہ معظمہ دے اندر اللہ دے پیارے محبوب نے اپنے تے بیگانیاں نام لے لے کے ہر قبیلے اور ہر خاندان کو آواز ماری اور کوہ صفا کے سامنے بٹھایا، جب بٹھا کے یہ بات کہی اے اہل مکہ اگر میں تمہیں یہ بات کہاں کہ اس پہاڑ کے پچھلے پاس ایک لشکر جڑا ہے مسلح ہو کے قریب پڑتے حملہ اور ہونے والا ہے تو کیا تسی مان لو گے؟ اس بات پہ یقین کر لو گے؟ کر لگے محمد کیوں نہیں؟ اے عبداللہ کے بیٹے کیوں نہیں؟ اسی
اسی طرح بچپن ویکھے ہے، جوانی ویکھی ہے کہ ماں جربنا علیکا الا صدقہ، اسی تینوں کدی جھوٹ بول رہے ہیں سنیا ہی نہیں تے نہ ویکھیا ہی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی امانت اور دیانت کی گواہیاں جہاں نے کفار مکہ بھی دیندے سن، بتاں دی پوجا کرنے والے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے سن کہ محمد یا بیٹا ماں نے جڑے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ شکل و صورت کو ویکھیے کہ آسمان کا چند بھی شرما جائے، یہ سورج وال ویکھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج جڑا ہے نا زمین کا، یہ بھی سونے محمد کے چہرے وچوں روشنی لے کے پھر طلوع ہوتا ہے۔ اس قدر حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا، آسمان کا چند شرما جائے، سورج جڑا میرے مصطفیٰ کے چہرے وچوں روشنی لے کے پھر طلوع ہوئے، پھر جہان نو روشنی ونڈے۔ یہ روشنی دراصل میرے مصطفیٰ کے چہرے نہیں ہے، یعنی آقا کے چہرے کو حاصل کرتا ہے، ورنہ سورج کے پلے شاہی کوئی نہیں اور آسمان کے چند کے پلے شاہی کوئی نہیں۔ میرے آقا نے دنیا میں تشریف لے آنے تو پہلے ہر پاسے ظلمت سی، اندھیرا سی، وہ لوگ تے بدوا جیسی زندگی بسر کرتے سن، وہ تے بھیڈاں تے بکریاں دے چرواہے سن، ڈانگری سن، عیاری سن۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے آ کے جس وقت انہوں نے حالت یہ دیکھی کہ اپنی بچیاں وہ زمین سے زندہ ترگور کرتے سن، اسے دے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو باپ ڈرتا شرم دے مارے گھر نہ وڑتا، ایک دیکھتی میری کل جان پئی ہے، بیٹا کیوں نہیں ہویا؟ کہ بیٹی جوان ہوئے گی، ادھا میں نکاح کرنا پائے گا، اگلے کا ٹورنا پائے گا، کوئی میرا دماد کہلائے گا، میں کس کا سسر کہلاواں گا۔ ایک شرم کے آن دینے کے انہوں مجبور کرتی کہ وہ جنگلہ کے اندر نکل جاتا اور اپنی بیٹی نو زندہ زمین کے اندر درگور کر جاتا۔ قرآن کریم نے بیان کیتا ہے کہ اوڑی چھوٹی معصوم بچی ہے اور ترلے لیندی ہے تے روندی ہے، ابو جی میرا جرم کی ہے، میرا قصور کی ہے، میں تواڈے کولوں بڑی ہو کے شہانہ لباس کا مطالبہ نہیں کراں گی، اچھا چنگا چوکا کھان کا مطالبہ نہیں کراں گی، رکھا مسا کھا کے تواڈے گھر کے اندر گزارا کر لواں گی، میں تواڈی خدمت گزار ہوواں گی، تو مینوں یہ دسو کہ میرا قصور کی ہے۔ مگر باپ کے دل کے اندر ذرا ترس نہ آتا، چھوٹی معصوم بچی نو امی لگا کے باہر جنگل کے اندر لے جا کے اری وہ جگہ موجود ہے، بابے عمرہ کو بیت اللہ کے بچوں بابے عمرہ کے بچوں باہر نکلی ہے نا، جیڑا روڈ جاتا ہے نا جدے نو، وہ دی پہلی پولی جڑی ہوتی ہے نا، وہ دے سجے پاسے ویران جہا ایک پلاٹ پیا ہوا ہے، اج تک وہ پلاٹ اج نہیں جگہ مرکز سی، اتنا پلاٹ خالی پیا ہے، جڑی بوٹیاں اگیاں ہوئی نے اور ویکھ کے خوف ہوتا ہے، اسے کوئی آج تک بلڈنگ نہیں بن سکی، سعودیہ حکومت نے بنائی بھی نہیں، اور وہ نشانیاں نے باقی رکھی ہوئی ہے کہ اتنے مکے دے جڑے اجاڑ لوگ سن جاہل قسم دے بدلوی اپنی بچیاں نو زندہ درگور کرتے ہوتے سن، زندہ دفن کرتے ہوتے سن۔
میں کئی دفعہ انہیں گناہگار کھانا بیٹھ کے قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت قیامت کا دن ہوئے گا نا، اللہ کریم اس بچے نے بھی زندہ کر کے نا قبر دے وچوں اسے گڑے وچوں اپنے سامنے کھڑیا کر لیں گے، باپ کو بھی سامنے کھڑیا کر کے سوال کیتا جائے گا، پوچھا جائے گا وَإِذَا السَّئِلَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بچی کو نو مولود بچی کو سوال کیتا جائے گا کہ تینوں کس جرم اور گناہ دے پاروں زندہ دفن کیتا گیا سی؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ذنب کس گناہ دے پر قتلت قتل کیتا گیا سی؟ اے رب کا قرآن بیان کر دیا، قرآن نے اس واقعہ میں اشارہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے پیارے پیغمبر نے کوڑ شخص آیا آگے کہندا آقا مینوں سجا ہاتھ کڈو دے میں تواڈے ہاتھوں پر اپنا سجا ہاتھ رکھا تواڈی بیعت کراں تے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو جاواں۔ آپ نے سجا ہاتھ کڈیا، انہیں ہاتھ پار کٹ کے جلدی نہ پیچھا کر لیا، کہنے لگا مینوں اپنی زندگی کے گناہ یاد آ گئے، اگر تے وہ گناہ اللہ مینوں معاف کر دے گا تے میں تہاڈا کلمہ پڑھاں گا، تہاڈی بیعت کراں گا، جے اللہ نے میرا وہ گناہ زندگی دا معاف نہیں کرنا تے پھر تہاڈی بیعت کرن دا تے تہاڈا کلمہ پڑھن دا فائدہ کی؟ تہاڈا کلمہ پڑھ کے تہاڈی بیعت کر کے مسلمان ہو کے پھر بھی جاواں جہنم دے اندر، یہو جے اسلام دے اندر داخل ہونے دا مینوں کی فائدہ؟ یہ رب نے میرا گناہ معاف نہیں کرنا۔ اللہ کے پیغمبر چکر نہیں ہو گئے، غور نہ چہرے والے کیا کی کہنا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے پیغمبر ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، میں اپنی 70 بیٹیاں زندہ زمین درگور کا چڑیاں نے رولا پاندیاں سن، شور مچاندیاں سن، منتا کے ترلے کردیاں سن، پر میں شقی القلب، اتنا میرا سخت دل، مینوں کدی ترس نہیں آیا، میں انہاں بچیاں نوں معاف نہ کیتا، زندہ ٹوہا کٹ کے دفن کر دیتا۔ جے تے میرا اللہ میرے یہ گناہ معاف کر دے گا تے میں تہاڈا کلمہ پڑھاں گا تے مسلمان ہون واسطے تیار، تے جے رب نے میرے گناہاں نوں معاف نہیں کرنا تے میں تہاڈا کلمہ کوئی نہیں پڑھنا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا جیڑی دولت اسلام دی میں بڑی جوڑی وچ پاؤن واسطے آیا ہاں، جیڑا تحفہ رب نے آسمان تو تیپارے قرآن دا مینوں عطا کیتا ہے، اور رب دا قرآن کہتا ہے سونے محبوبہ جس ویلے سرزمین مکہ معظمہ دے اندر تو انہاں لوگاں نوں قرآن دی دعوت دے گا تے اپنی نبوت دی دعوت دے گا، جس انداز دے اندر دعوت دے گی، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، او جہان دیو لوگو میں تواڈے سارے دے وال اللہ دا رسول بنا کے کھلیا گیا ہاں، مشرق تو لے کے مغرب تک، جنوب تو شمال تک، پوری کائنات عزیز وال میں اللہ دا پیغمبر تے رسول بن کے آیا ہاں، تے میں کون کے ذات دا تعارف کرانا چاہنا ہے کہ ذات نے مینوں گھلے آئے، الذی لہ ملک السماوات والارض، جدے ہاتھ اندر زمین و آسمان دی بادشاہت ہے، جدے قبضہ قدرت اندر زمین و آسمان دا سارا کنٹرول ہے، تو اس بات کا اقرار کر لو، دلوں مند ہو کہ لا الہ الا اللہ تو سوا کوئی تہاڈا الہ نہیں ہے،
ہوا یحیی و یمیت، اوہی زندہ کرنے والا، اوہی تانوں مارنے والا، زندگی اور موت دا مالک تہاڈا عرش والا رب جے۔ اے تہاڈے معبوداں نے باطلا جنہوں بابا نات کہتے ہو، منات کہتے ہو، بابا عزا، بی بی عزا دے حبل دے منات کہتے ہو، ایک تہاڈے بزرگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کاسے جوگے بھی نہیں، یہ تساں آپے ہی کھڑے ہوئے نے۔ کسی نے مٹی دا بنا لیا، کسی نے چونے دا بنا لیا، کسی نے فرمایا کسی دھات دا بنا لیا، یا اپنی مکان دے کٹھے سجا لیا۔ زبانہ کہتا ہے بابا جی اور بزرگاں میری تیرے اگے، تیری رب دے اگے، ساڈی تے رب ڈائریکٹ سندا نہیں، تہاڈی موڑدا نہیں، ساڈیاں مشکلاں تے ساڈیاں مصیبتاں تے ساڈیاں پریشانیاں تہاڈے صدقے حل ہوندیاں نے، تہاڈی کفیل ہی حل ہوندیاں نے۔ سن جو بھی ملدا ہے کھان واسطے، پین واسطے، پہنن واسطے، انہاں بزرگاں دے صدقے ہی ملدا ہے۔ یہ بزرگ راضی نے، یہ پیر راضی نے، یہ اللہ والے راضی نے، یہ اولیاء اللہ راضی نے، پھر تے آسمان والا رب بھی راضی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے، او کمڑیو الذی لہ ملک السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے اس سارے کا سارا اس میرے کلے رب نے پیدا کیتا ہے، عرشاں والے رب نے پیدا کیتا ہے۔ وہ پیدا کرن دے اندر وہ کوئی سانجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہاتھ بٹان والا نہیں ہے، ان کوئی لوڑ نہیں کہ فلانیا تو آویں، فلانیا تو آویں، میری امداد کر جائیں، میرے مشورہ دے جائیں، اے کام میں کیویں کراں۔ فرمایا کوئی لوڑ نہیں، فرمایا وہ بادشاہ دا بادشاہ ہے، وہ خود شہنشاہ ہے، اللہ کی ذات کوئی علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا گھر اندر بیٹا جم پوے میرے سیاہ باؤ کا نام جڑا ہے شہنشاہ نہ رکھیا کرو، شہنشاہ اللہ کی ذات دے۔ فرمایا ہو سچا خالق کے مالک، اے تہاڈے جھوٹے معبوداں نے باطلا جنہاں دے سامنے سجدہ ریز ہوندے ہو، اور جنہاں نو فرمایا صبح اٹھدے تے شام اٹھ کے سلامیاں پہ دیندے ہو، جنہاں نو سلام کر کے تے جنہاں دے کول دیوا بار کے جاندے ہو، جے بزرگ راضی ہے تے عرشاں والا رب بھی راضی ہے۔ انہاں دا دیوا کو چک کے لے جائے، انہاں کپڑیاں نو کوئی پتہ نہیں، انہاں دی قبر دے اوپر وہ چادر لا کے لے جائے، یہ چھڑا نہیں سکتے۔ اس واسطے یہ مشرک لوگ نے اپنے بزرگاں نو چار دیواری کر کے جتنا مار کے رکھ دے نے۔ اللہ اکبر، اتنے ٹیوبا لگا دے نے، اتنے دیوے بال دے نے، بلب جگا دے نے۔ کیوں انہوں نے کیتا ہے کہ بزرگ نو ڈر ہوتا ہے، میرے تو ڈر ہوتا ہے۔ جی اللہ والا ہوتا، نیک ہوتا، یہ قبر روشن ہونی سی، انہوں ڈرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں سی۔ جی نمازاں پڑھیاں ہوندیاں، رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں ہوندیاں، اگلی قبر جڑی ہے قرآن دے پڑھن دی وجہ دے نال روشن ہونی سی۔ ادھی راتی اٹھ کے تہجد دے نفل پڑھدا، قبر روشن کروا لیندا۔ ایک غم دے ساری زندگی اندر نے کیتے ہی نہیں، اور بیگانیاں عورتوں دے کولوں مٹھیاں پرواندہ رہا، اکھاں تے شرم تے حیا کوئی نہیں۔ یہ رب دا ولی کیویں ہو سکدا ہے؟ اللہ دے پیغمبر ایو گل سمجھان واسطے آئے، اور کمڑیو انہاں جھوٹیاں معبوداں دے پلے کوئی شے نہیں ہے، آؤ سچے رب دے نال اپنا ناتا جوڑ لو۔ اور جڑا میں تانوں دارم پیا کرانا ہے وہ کتنے اختیارات دا مالک ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ بادشاہ ہے آسماناں دا اور زمین دا، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اور یہ اللہ زندہ
کرن تے قادر ہے، وہی اللہ مارن تے قادر ہے کہ میں تو کیا نا فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لے آؤ اور دلوں مان لو اللہ کی ذات نو تے میں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ دی نبوت تے ایمان لے آؤ۔ ورسولہ النبی الامی الذی، اللہ نے میں امی بڑھایا ہے۔ امی کنوں کیا جاتا ہے؟ امی نبی، یہ نہ کیا کرو ان پڑھ نبی، یہ گستاخی ہے، بے ادبی اللہ دے پیغمبر دی، جڑا رب نے آکھیا امی نبی، یہ معنی یہ آ کہ میرا سونا نبی دنیا جہان کے اندر نہ کسی نبی کو پڑھیا، نہ کسی نبی کو پڑھیا، نہ کسی ولی کو پڑھیا، نہ کسی اسکول اندر گیا، نہ کسی کالج اندر گیا، نہ یونیورسٹی کا داخلہ لیا۔ یاد آ پھر تیرا سونا نبی کسی کو پڑھ کے آیا ہے؟ آخر کسی نے تو پڑھایا ہوئے گا نا، اب کسی نے کچھ سکھا کے چلے تیرے سونے نبی کی تنبیہ کا ربا کون کرتا رہے؟ آسمان تو آل ہوتی ہے اور دنیا والے ہو، کائنات ہر انسان بولے تے اپنی مرضی نہ بولے، میرا سونا محمد بولے تے رب دی مرضی نہ بولے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سورہ نجم ہے، گھر جا کے ترجمہ ویکھ لیا جی۔ فرمایا میرا نبی سونا آسمانی پہ تو بغیر زبان حرکت بھی نہیں دیتا، جدوں بھی بولے اللہ کی مرضی نال بولے۔ الرحمن علم القرآن، اس رحمان نے اپنے سونے محبوب کو قرآن سکھایا، تے قرآن لے کے آسمان کو جبریل آیا، نوریاں دا سردار، نوریاں دا سردار، ہر نبی دے وال ہر رسول دے وال آوندا رہیا۔ کسی دے کول 10 واری آیا، کسی دے کول 40 واری آیا، کسی دے کول 50 واری آیا۔ نبیاں دی گل کر رہے ہیں، مرزے قادیانی بے ایمان دی گل نہیں کردا، جڑا کو کہنا سی لعنتی سی، کذاب سی، دجال سی۔ میں سونے نبی دی گل کرنا ہے جڑا انبیاء دا سردار ہے، پوری کائنات کا امام اعظم ہے، اس سونے نبی دی گل کرنا ہے۔ یا اللہ تیرے نبی دے کول آسمان کو نوریاں سردار جبریل کنی واری آیا ہے؟ ایک واری آیا، 2 واری آیا، 10 واری آیا، 1000 واری آیا، کنی واری آیا ہے؟ علامہ سیوطی لکھتے نے 23 سالہ دے اندر 23 سال دور نبوت ہے اللہ دے پیغمبر دا، 13 سال مکے دے 10 سال مدینہ منورہ دے۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں نا 23 سالہ دے اندر جبریل میرے مصطفیٰ دا نوکر بن کے غلام بن کے 24,000 مرتبہ آیا ہے، 24,000 مرتبہ آیا ہے آسمان کو میرے مصطفیٰ دا نوکر بن کے غلام بن کے۔ جنہ چر میرے مصطفیٰ آرڈر نہ دیندے جبریل غلام بن کے دروازے دے باہرلے پاسے کھڑا رہندا، آسمان والے نے بند کر چھڈیا ہے۔ اے ایسا نہ حجرہ ہے جیڑی انبیاء دے، انبیاء دیاں بیویاں، انبیاء دے گھر والیاں، امت دیاں ماواں، انہاں دی بھی سردار ہے، سب تو اعلی ہے۔ تے میرے نبی نے اپنی زندگی اندر تے دنیا تو جان لگیا سب تو زیادہ پیار ساڈی اما عائشہ نال کر کے کائنات نوں دسیا، اور میں زندگی دے آخری لمحات جڑے نے تہاڈی ماں عائشہ دے گھر گزار رہا جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ جدوں بھی نام لیندے ساڈی اما عائشہ دا نام لیندے، تے آخری بار جدوں جبریل آیا رب دا قرآن لے کے پیغام لے کے تے امی عائشہ دے حجرے وچ ہی آیا ہے۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر پریشان ہو گئے، صبح کو لگی شام ہو گئی ہے، اگلا دن بھی لنگ گیا ہے، جبریل آیا کیوں نہیں؟ جبریل آیا کیوں نہیں؟ جبریل نہ ہوندا تے آپ دا دل نہ لگدا،
آپ پشیمان ہو جاتے، اداس ہو جاتے، انتظار کر کر کے ذرا باہر نکلے نا، دیکھا جبریل باہر کھڑا ہے، پوچھا جبریل اندر کیوں نہیں ہوتا، اندر کیوں نہیں ہوتا، گل کی ہے؟ جبریل فرمان لگے اللہ دے پیغمبر تواڈے کمرے دے اندر جڑی چار پائی ہے نا، وہ دے تھلے کتے دا بچہ ہے، کتے دا بچہ ہے، جس گھر دے اندر کتے دا بچہ ہوئے اتنے آسمان تو جبریل دا کوئی کام نہیں، انہوں کٹو پہلو تو پھر میں اندر آواں گا۔ اللہ اکبر، میں تو باہر کھڑا جے اندر نہیں آؤں دیا، جے سچی گل پوچھ رہے ہو وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، سورہ مریم ہے 16واں سپارہ رب دے قرآن دا، فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اللہ دے پیغمبر میں اُنّا چر تک زمین وال نہیں آؤں گا جنہ چر سونا رب آرڈر نہ دے وے، جنہ چر سونے لو اللہ آرڈر نہ ہوئے میں زمین وال مووی نہیں کرتا۔ جدوں ہی آیا ہے سونیا محبوبہ تیرے رب دے حکم دے نال، تیرے رب دی مرضی دے نال میں آیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماندے نے انہاں نوں دس دیو کائنات جو امی نبی انہوں کیا جاتا ہے جڑا کسی انسان دے کول نہ پڑھیا ہوئے بلکہ رحمان کو پڑھتا رہا ہوئے، جے دے اندر جناب آدم کو لے کے عیسیٰ پیغمبر تک جنیاں خوبیاں، جنیاں صفتاں، جنہیں معجزات اللہ نے پہلیاں نبیاں تے رسولاں نوں عطا کیتے سن، جے وہ ساریاں خوبیاں تے صفتاں تے معجزات کلے محمد اندر پائے جان، جو انہوں امی نبی کیا جاتا ہے، انہوں امی نبی کیا جاتا ہے۔ فرمایا الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ فرمایا ایمان لے آؤ اللہ کی ذات تے وکلماتہ، انہاں کلمات کے اوپر جڑا آسمان تو جبریل لے کے آئے، ایتی پر قرآن جڑا آسمان تو جبریل لے کے آیا رب نے سوڑے محمد دے سینے دے نازل کیتا ہے، فرمایا تے ایمان لے آؤ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کرنے کی گنجائش کی کوئی نہیں، ھدی للمتقین تے راہ دکھاندی ہے انہاں لوگاں نوں، ہدایت انہاں لوگاں واسطے ہے للمتقین جڑے رب کولوں ڈرن والے نہیں، برائی کو نفرت کرنے والے نے، نیکی نہ پیار کرنے والے نے۔ جس وقت ایک دعوت اللہ کے پیغمبر نے سرزمین مکہ معظمہ کے اندر اللہ نے حکم دینا سنائی نا، تو کہنے لگے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ سانوں تعجب ہے، حیرانی اس گل دی ساڈے وچ پیدا ہویا، اج جوان ہو کے تے سانوں کہن دے ہے کہ میں رب دا نبی ہاں، رب دا رسول ہاں، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جھوٹا ہے، ایک پاگل تے دیوانہ ہے، ایک پاگل تے دیوانہ ہے، آپ کے نہ لگیا ہے۔ آسمان دا دروازہ کھلیا تے جبریل رب دا پیغام لے کے آ گیا، فرمایا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے تینوں فرمایا تیری زبان دے وچوں رب دی توحید سن کے، اللہ دا ذکر سن کے تینوں مجنون تے دیوانہ کہندے نے۔ جڑا مجنون ہوے دیوانہ ہوے او دا تے لوگاں دی نظراں دے اندر کوئی مقام تے مرتبہ نہیں ہوندا،
لوگ فرمایا چھیڑتے ہیں مذاق کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے وڈے مارن لگ پیندے نے انہوں اوپر مٹی پاؤندے نے دیوانے بندے دا جیڑا بندہ پاگل ہوئے تے مجنون ہوئے جدی عقل ٹکانے نہ ہوئے اودا معاشرے اندر مل کوئی نہیں ہوندا یہ سورہ قلم ہے اللہ کی فرماندے نے وَإِن يُقَاتِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ فرمایا سونیا محبوبہ تینوں لوگوں کی نظر وچوں گرانا چاہتے نے تینوں حقیر سمجھتے نے مجنون دے دیوانہ دے پاگل کہندے نے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ یہ مجنون کہنے ہوئے نے دیوانہ کہنے نے تو مینوں پوچھ سونیا تیری شان کی ہے تیرا مقام تے مرتبہ کی ہے میں آسمان تے بیٹھا اعلان کرنا ہے نون والقلم وما یسطرون مفسرین آتے ہیں نون تو مراد دوات ہے والقلم وما یسطرون اور اس قلم دی قسم ہے کون کھا رہے اللہ کی ذات فرمایا کہ اس قلم دی قسم ہے وما یسطرون اور جس چیز نو رب دے فرشتے لکھ دے نہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون سونیا تو اپنے رب دے فضل دے نال مجنون نہیں دیوانہ نہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ سونیا مجنون دے پاگل جڑا بندہ ہوندا ہے اودا کوئی فرمایا بڑی قدر و قیمت نہیں ہوندی معاشرے دے اندر لوکی کول بٹھان واسطے تیار نہیں ہوندے تے سونیا محبوبہ تیرا تے اجر مکن والا ہی نہیں کیوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تو سونیا خلق عظیم دا مالک ہے خلق عظیم دا مالک ہے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صحابہ دسیا تے کعب بن احبار کہتے ہیں میں تورات اندر پڑھیا انجیل اندر پڑھیا یہ پہلیاں کتاباں نے آسمانی تورات اللہ نے جناب موسیٰ علیہ سینے دے نازل فرمائی انجیل اللہ نے جناب عیسیٰ پیغمبر دے سینے دے نازل فرمائی زبور اللہ نے جناب داؤد پیغمبر دے پر نازل فرمائی ہے کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں تورات اندر پڑھیا ہے کی پڑھیا ہے ناجد مکتوباً لکھیا پایا ہے ناجد میں پایا ہے مکتوباً لکھیا ہویا محمد رسول اللہ کہ محمد اللہ دے رسول نے عبدی المختار وہ اللہ دا بڑا پسندیدہ بندہ ہے رب نے چنیا ہویا ہے تے چن کے اپنا رسول بنایا ہے تے گڑیاں صفتہ دا مالک لا فضل ولا غلیظ او بد خلق بھی نہیں تے زبان دا سخت بھی نہیں اللہ اکبر ولا سخاب فی الاسواق تے گلیاں دے بازاراں دے اندر شور پاؤن والا بھی نہیں جڑے پاگل تے مجنون تے دیوانے ہوندے نے او دے بازاراں تے گلیاں شور پاندے نے پر میرا سونا شور پاؤن والا نہیں مٹھی زبان والا ولا یجزی بالسیئۃ بالسیئۃ اور میں برائی دا بدلہ برائی نال نہ دین والا اللہ اکبر ولا یعفو و یغفر کوئی سختی کر جائے کوئی زیادتی کر جائے کوئی گال کٹ جائے تے سونا معاف کر دین والا در گزر کر جان والا جی وہ گالیاں سنیا ہی نہیں اور زیادتی بلے بنیا ہی نہیں فرمایا مولدہ بے مکہ تھا پیدا ہوئے گا مکہ معظمہ دے اندر کعب بن احبار کی اندر تورات لکھا ہوا ہے انجیل لکھا ہوا ہے ڈاکٹر ذاکر نیک صاحب آئے نا عظیم انسان سی یار
اللہ نے اتنا حافظہ عطا کیتا ہے وہی ہٹائی والا ویکھیا جی کتے پینٹ والا ویکھیا جی کئی پڑھتے جہل مولوی کو بڑی تکلیف ہوئی اپنے بڑا سور اٹھیا ہے ساڑھے اپنے نکمے جہلاں آندے نے پلے کوئی شے نہیں اگے انہیں کیوں آکھیا جی ہاتھ جڑے نے ایتھے بند لو ایتھے بند لو ایتھے بند لو بندہ پوچھے جہل مولوی تو اللہ دے پیغمبر دے کول سا جدو اللہ دے پیغمبر نے ہاتھ بنے سن ہتھاں مگر پے گئے یہ نہیں ہاتھے دے بدے کیوں نے ہتھاں ول ویکھ کے کڈ دے مسجد چوں باہر ایک باری ہون تے دیو اور جڑا نماز نہیں پڑھدا یہ اذان سن کے مسجد آ گیا جو ہون تے دیو نہیں پیر جوڑدا تے نہ جوڑے جتھے ہاتھ بند لے کوئی اتھے ہاتھ بن کے پڑھ لیا نماز ہے ان پتہ جو نہیں اتھے بننے نے پیچھے بن کے پڑھن دے بن لے ہے ایک باری دو باری ویکھے گا تانوں کول آ کے ہولی ہولی آپ ہی سیدھا ہو جائے گا اپنے ہاتھ آپ ہی سیدھے کر لے گا اب میرے سونے نبی نے کنوں آکھیا سی ہاتھ ایتھے کیوں نہیں بنے ایتھے کیوں نہیں بنے میرے نبی نے اپنا عمل پیش کیتا ہے میرے نبی نے اپنا عمل پیش کیتا ہے واز تے تبلیغ بعد وچ کیتی ہے پہلو اپنی زندگی پیش کیتی ہے آکھیا میں تواڈے اندر 40 سال گزارے نے میرا بچپن تواڈے سامنے ہے جوانی سامنے ہے بڑھاپا قریب ویکھو گے قریب سی محمد جھوٹ بول رہے ہیں ویکھیے جی پہلو ہی آقا کہندے ہو جھوٹ نہ بولیا کرو انہاں آکھنا ویکھیا سچ بولن والا تیرے وڈکے ہو جے سن تیرے وڈکے ہو جے سن آکھنا سی نا جدو انہوں نے چیک کیتا اپنی امانت اللہ دے پیغمبر دے کول رکھ دے سن تے امانت اندر میرے مصطفیٰ نے خیانت نہیں کی تھی امانت دوویں واپس کیتی ہے کہ میں رکھ کے گئے سن اے ابو جہل جڑے کول بہن واسطے تیار نہیں گل سنن واسطے تیار نہیں پر امانت میرے مصطفیٰ کو رکھدا سی عتبہ تے شیبہ بڑے بڑے حجاج امیہ بن خلف بن کے اپنی امانت جڑی میرے مصطفیٰ کو رکھ دے سن میرے مصطفیٰ نے والی امانت خیانت نہیں کی تھی اس واسطے دوروں میں کیا دے سن میرے آقا نو یار امین او امانت دار تریا ہوندا جی اور صادق تریا ہوندا یہ سچ بولنے والا تائیے تو آکھیا سی کہ محمد جڑا گل آکھی ہے نا کہ پہاڑ دے پچھلے پاسوں لشکر مسلح ہو کے قریب تواڈے حملہ ہونے والا ہے اسی تائیوں آکھیا ہے کہ سونیا تو سچ آکھی ہے ساڈا ایمان ہے ساڈا یقین ہے کیوں تو کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں اعتراض تے کر دے ہو ڈاکٹر ذاکر نائک جڑا ہے وہ یورپی لباس پہندا ہے غیر مسلمان لباس پہندا ہے اور تواڈے وچوں کنے مسلمان کیتے نے تسی کنے عیسائیاں مسلمان کیتا ہے حلوا کھورو اور بلانیاں پراتاں چٹن والے بیٹھو شرم تے حیا کرو اور پہلے جملے والی پہلی زبان والی مجبور کرتا ہے عیسائیاں نو تے کافراں نو سامنے کھڑیا ہو کے اعلانیہ طور پہ 15 لاکھ بندہ جڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تواڈے وچ ماں نے پتر جمنے اہل حدیثو دیوبندیو بریلویو اور لیاؤ ذرا سامنے وہ مد مقابل انہیں آکھیا میرے جیسا مجمع ہی آ کے دکھاؤ تواڈے وچوں کسی نے 20,000 بندے نو خطاب ہی کیتا ہوتے لیا میرے سامنے یہ زندہ بچ کے ٹر گیا دے انہیں آکھیا جب مر کے بچے گا اردو دے ذرا بولن تے گھاٹا بولے نا اگر مر کر بچا تھا میرے سامنے لاؤ اس کو اور فیصلہ آباد کا اجتماع سی واقعہ سٹی دے اندر پورے پاکستان کے اجتماع کو ٹاپ کر گیا
الحمدللہ ساڈے پڑوسیوں کو سکورٹی نہیں ملی، سکورٹی نہیں لے سکے ہیں۔ آخر کار مہمان سی سرکاری طور پہ آئے، سول پولیس ٹائم کے اندر جمعہ پڑھایا انہیں۔ اگر مینو پتہ لگ جاتا نا اللہ کی قسم ہے مسئلہ سی کہ سکورٹی لین جو کہ نہیں تو پتر تو میں انشاءاللہ رابطہ کرتا، میں اتنے جمعہ رکھ لینا، میں اتنے جمعہ رکھ لینا۔ لیکن ماضی دیکھا جاتا ہے، کردار دیکھا جاتا ہے کہ کردے کی رہے نے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، میرے پیارے پیغمبر نے کسی کو واز کرنے تو پہلو اپنا کردار پیش کیتا ہے، اپنا عمل پیش کیتا ہے، اور اللہ نے اسے بھی برکت پا چھڑی ہے کہ واز کرنے کی بات دفعہ لوڑ ہی نہیں پئی۔ ویکھ کے جو لوگ کلمہ پڑھ لیتے سن، سونے محمد دا چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھ لیتے سن کہ محمد دا چہرہ جڑا جھوٹے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ جس ویلے اللہ کے پیغمبر بازار میں کدھر آئے نا خرید و فروخت کرنے واسطے، کہ آپ نے ذہن بڑا منڈی چلیے، اونٹاں دی منڈی سی، ایک اونٹ اللہ کے پیغمبر اکا اندر پا گیا، بڑا پسند آیا، فرمایا کہ مالک کو کتنے پیسے لینے نے؟ انہیں جتنے پیسے منگے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے دے مانگے۔ انہوں نے اس قافلے اندر ایک عورت بھی سی جڑے اونٹاں دے مالک سن، اور اللہ کے پیغمبر کا چہرہ ویکھدی سی، تے جس ویلے آپ اونٹ لے کے ٹر پے کہ پیسے پھر دیاں گے دے دیاں گے، انہوں نے بھی مطالبہ نہ کیتا، نہ پوچھا نوجوانوں کو کتھوں آئے ہیں، کون ہے، کیڑا پتر ہے، کتھے رہنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تے کہنے لگے اونٹ لے کے ٹر گیا ہے تے پوچھ لیندے کہ کتھوں آیا سا، کیڑا پتر ہے، انہیں اونٹ منگیا ہے، ریٹ پوچھیا ہے، اسی دسیا کہ انہیں لے کے ٹر گیا ہے۔ تے کہتے وہ نہ ہوئے کہ اونٹ لے کے جاندہ رہے مڑ کے پیسے دے گئی نا۔ تھوڑی عورت سے نہ بیٹھی بوڑھی مائی تو کہنے لگی کمڑے ہو فکر نہ کرو، میں اس نوجوان کا چہرہ بھی دیا، چہرہ دستا سی کہ انہیں جھوٹ کدی بولیا ہی نہیں، انہیں وعدہ خلافی کدی کیتی ہی نہیں۔ اگلا دن ہویا، اللہ کے پیغمبر نے صحابی نوں کہیا، فرمایا آ لے پیسے، انہوں نے دیا کہ ناڑا کوئی کھجورا لے جا کے ناشتہ کرا کے آ انہوں نے۔ وہ جو پردیسی نے مسافر نے منڈی میں آئے نے تے کچھ کھجورا لے جا تے جا کے ناشتہ کراویں۔ ہاں پیسے میں وعدہ کیتا سی، اس اونٹ دے قیمت سی یہ بھی دیا جائے۔ یہ عورت کہنے لگی بمڑیو میں تمہیں واقعہ نہیں سی، وہ چہرے دسدا سی کہ اس نوجوان نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی تھی، جھوٹ نہیں بولیا، کسی نے زیادتی نہیں کی تھی۔ اب دیکھو تھوڑے پیسے بھی آ گئے نے، تھوڑے واسطے ناشتہ بھی آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سانو یہ جہ بن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے آقا دے نال محبت سان بڑی یا پیار تے بڑا ہے، پر پیارے پیغمبر دی ولادت دی خوشی بھی سانو بڑی ہے تے سال بھر اسی منا لینے ہاں، لیکن اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کریے، اللہ کے پیارے پیغمبر کا قول اور فعل دیکھیے کہ اللہ نے آسمان تو کی آکھیا ہے تے کدے واسطے اللہ نے سونے نبی نوں کہلیا ہے، فرمایا اپنا سونا نبی اس واسطے کہلیا ہے کہ میرے نبی دا بچپن ویکھو، جوانی ویکھو، بڑھاپا ویکھو اور پوری زندگی کو سامنے رکھو۔ یا اللہ کیوں رکھیے؟ آسمان تو آواز آندی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ دے بچپن ورگا یہ بچپن نہیں ہے، آپ کی جوانی ورگی یہ جوانی نہیں ہے، آپ کے بڑھاپے ورگا اس کا بڑھاپا نہیں ہے، اور میرے مصطفیٰ کی زندگی تھوڑے واسطے بہترین سیمپل ہے، تھوڑے واسطے بہترین نمونہ ہے، اور جیسی زندگی
میرے مصطفیٰ ورگی بن گئی، سرکار مدینہ ورگی بن گئی، وہ تے کامیاب ہو گیا دنیا کے اندر بھی تے آخرت اندر بھی۔ جنہیں زندگی نہ بنا سکیا ادھر ادھر ویندہ رہا، کسی نے پیر پڑھ لیا، کسی نے امام پڑھ لیا، تے سونے نبی دا صرف کلمہ ہی پڑھتا رہا، آکے سونے نبی دے نال لگا، فرمایا وہ ہتھاں چک وڑ کے کھائے گا، روے گا تے پچھتائے گا، پر میدان محشر کے اندر رونا تے پچھتانا کسے کام نہیں آئے گا۔ اللہ دے حضور دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ سانو سن کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔